وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اسلام آباد میں گرفتار۔ کے پی حکومت سے نپٹنے کے لیے 2 بڑوں میں اتفاق رائے تقریباً مکمل۔ احتجاج کا دائرہ لاہور میں بھی پھیل گیا، لاہور میں بھی فوج طلب۔ پنڈی اسلام آباد کے حالات جو ہیں وہ اس وقت کیا ہیں، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ، امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ چند دنوں سے پی ٹی آئی کے جلسے جلوس اور احتجاج کی سیاست جو ہے وہ خاصی گرما گرم ہے۔ اس کی احتجاج کی سیاست کی قیادت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کے بجائے پاکستان کے ایک اہم ترین صوبے کے پی کے وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں جناب۔ ٹھیک ہے، وہ اس جماعت کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن وہ کس طرح اس طرح کی احتجاجی سیاست جو ہے وہ اس کو اپنا کر اپنے صوبے کے تمام وسائل جو ہیں ان کو اس احتجاجی سیاست میں جھونک سکتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے گزشتہ ولاگ میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں ان کا اولین فرض جو ہے وہ اپنے صوبے کی بہبود اور وہاں کا نظم و نسق چلانا ہے، نہ کہ احتجاجی سیاست کا سرخیل بننا۔ لیکن انہوں نے اپنے اولین جو فرائض ہیں ان کو تیاگ کر احتجاجی سیاست کا جو سرخیل بننا وہ قبول کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کی تمام قیادت عمر ایوب صاحب ہیں، اور اس کے بعد پھر بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، شیر افضل مروت، یا باقی منتخب قیادت جو ہے وہ دوسری لائن میں ہے۔ علی امین گنڈاپور فرنٹ پر آ کر اس جو احتجاج کی سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد پر جو ڈی چوک میں احتجاج کے لیے اکٹھے ہونا تھا تو اس وقت بڑی سنجیدہ لیول کی وارننگ جو تھی وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو دی گئی کہ آپ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، آپ جو ریاست ہے اس کے اہم ستون کے مرکز ہیں، آپ ایک سربراہ ہیں، تو آپ کو آپ کی عہدے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ یہ کام کریں جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا اس وارننگ کا اثر؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو ایک طرف پھینکا اور اپنے تمام وسائل کو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سرکاری وسائل کو انہوں نے اس احتجاج کی سیاست کے لیے جھونک دیا۔ وہ قطار در قطار گاڑیاں آ رہی ہیں خیبر پختونخوا حکومت کی، تمام سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں، تمام کرینز اور ہر طرح کی ہیوی مشینری، عملہ سارا وہ سرکاری جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے احتجاج کے لیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ضرور سیاست کرے تحریک انصاف۔ میاں نواز شریف صاحب کو بھی حکمران جب حکومت سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے بڑے جلسے کیے تھے، اور پھر وہ مجھے کیوں نکالا کا نعرہ انہوں نے بلند کیا تھا جناب۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، لیکن ایک وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے آپ کس طرح ریاستی وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بڑی ہی اہم طرح کی گفتگو جو تھی وہ اعلیٰ ایوانوں میں اور اعلیٰ مقتدر شخصیات کے درمیان ہوتی رہی ہیں کہ اگر یہ چلن عام ہو گیا تو سیاسی منافرت جو پہلے بڑے حدوں کو چھو رہی ہے وہ کہاں جا گزرے گی۔ اب آتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ مصدقہ اطلاعات جو ہیں، مختلف نجی ٹی وی چینلز بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کے پی ہاؤس سے گرفتار کیا گیا ہے یا انہیں کہیں پہ ڈیٹین کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب لاہور جلسے کے بعد، پنڈی جلسے کے بعد وہاں ان کو کچھ دیر روکا گیا تھا اور پھر 8-10 گھنٹے وہ جو ہے وہ لوگوں کے رابطے میں نہیں رہے تھے تو پھر ان کو جانے دیا گیا تھا۔ آج اسی طرح کی اطلاعات ہیں کہ انہیں پھر وہیں سے کہیں نہ کہیں لے جایا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ کے ساتھ اور صوبے میں کیا ہوگا، اس پر ابھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں لیکن اس کی تصدیق جو ہے وہ جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ کر چکے ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب متعلقہ حکام نے، یعنی آئی جی اسلام آباد کا ذکر کر رہے ہیں کہ آئی جی صاحب نے ان کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کے پی ہاؤس اسلام آباد سے گرفتار کیا ہے۔ اب دوسری اطلاع یہ ہے کہ کے پی ہاؤس اسلام آباد کو رینجرز نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور کے پی ہاؤس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اب ایک اطلاع تھی کہ لاہور میں بھی آج احتجاج کی جو ہے نا وہ کال دی گئی تھی مینار پاکستان پہ۔ اب جب ہم نے لاہور کا جائزہ لیا تو لاہور میں بھی وہ کنٹینر لگا کر تمام داخلی اور خارجی راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور
پنجاب میں بھی جو ہے افواج پاکستان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ افواج پاکستان جو ہے اہم نوعیت کے جو ادارے ہیں یا جو نظام ہے اس کی حفاظت کے لیے آئے گی، اور وہ سول ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کی مدد کے لیے فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اطلاعات یہ ہے کہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں انتظامیہ کی جانب سے پانی چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہاں پانی بھر جائے اور احتجاجی جو ہیں وہ وہاں پہ نہ آئیں، لیکن پی ایچ اے حکام جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے، پارک کے کچھ حصوں کو روٹین میں پانی دیا جاتا ہے گھاس اور پودوں کو لیے، یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ جناب اسلام آباد میں موجود دو بڑے جو ہیں ان کے درمیان یہ ایک چیز طے ہو گئی ہے تقریباً کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب اپنی اس روش سے باز نہ آئے بار بار متنبہ کرنے کے باوجود، تو پھر علی امین گنڈاپور اور کے پی حکومت سے کس طرح نپٹنا ہے۔ یہ ہاں جی یہ دو بڑوں میں طے ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر، وہ کیا ہے کہ اسلام آباد جو کورٹ ہے وہاں سے علی امین گنڈاپور صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں، اور وہ کس کیس میں جاری ہوئے ہیں؟ وہ جو 2016 میں بنی گالا کے باہر ان کو روکا گیا تھا اور ان کی گاڑی سے کلیشنکوف 5 کلیشنکوف، کچھ پسٹلز، کچھ آنسو گیس کے شیلز، یہ ساری چیزیں ملی تھی، اور ساتھ ایک شراب کی بوتل بھی ملی تھی، لیکن گنڈاپور صاحب کہتے تھے کہ نہیں جناب یہ شراب نہیں ہے، اس میں تو شہد ہے، میں شہد ڈال کر یہ جو ہے نا وہ لے کے آ رہا تھا۔ تو اس وقت بھی ہمارا سبھی لوگ کے لیے یہ ہنسے کا ہی مقام تھا جناب کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو شہد ڈالنے کے لیے شراب کی بوتل کے سوا دنیا کی کوئی بوتل نہیں ملی جناب، حالانکہ شراب کی بوتلیں ناپید ہوتی ہیں اور دوسری بوتلیں عام ہوتی ہیں، لیکن گنڈاپور صاحب کو بہرحال شہد ڈالنے کے لیے وہ شراب کی بوتل ہی ملی تھی۔ اس کے حوالے سے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، کیونکہ بار بار وارنٹ جاری ہونے کے باوجود بھی گنڈاپور صاحب عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے۔ اب آتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ کے پی گورنمنٹ سے نپٹنے کی کیا جو ہے واضح پالیسی جو ہے نا وہ بنائی گئی ہے۔ اس کا عندیہ جو ہے وفاقی وزیر داخلہ بھی دے چکے ہیں کہ اگر یہ معاملات کنٹرول سے باہر ہو گئے اور تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ نے وہ کام نہ کیا، وہ ذمہ داری نہ نمائی جو آئین ان کو دیتا ہے، تو پھر آئین کے مطابق ہی ان سے نپٹا جائے گا، یعنی پھر یا تو ایمرجنسی کا نفاذ ہوگا یا پھر گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس صورتوں میں وفاق کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ صدر مملکت کے ذریعے وہاں پہ یا تو گورنر راج کا اعلان کر دیں یا وہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات ڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب، بڑے پائن صاحب کو بھی یہ سوچ لینی چاہیے کہ آپ سیاست ضرور کریں، احتجاج کی سیاست بھی کریں، لیکن اپنے وزیر اعلیٰ کو یہ بھی بتائیں کہ ریاست کا وہ حصہ ہے، جس ریاست کا وہ حصہ ہے جس کا اہم ستون ہے، اسی ریاست سے آپ نے براہ راست نہیں ٹکرانا۔ آپ کی سیاسی قیادت جو ہے وہ اس سیاسی ہنگامہ آرائی کی، اس احتجاج کی سیاست کی قیادت کرے، آپ نہ کریں جناب۔ تو یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی فلاح پر کام کریں، نہ کہ ان کو احتجاج کی سیاست میں جھونک کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سارے وسائل کو وہاں پہ ضائع کریں۔ اگر وہاں پہ گورنر راج لگتا ہے، وہاں پہ ایمرجنسی کا نفاذ ہوتا ہے، تو کل کو جب یہ لوگ اعتراض کریں گے تو پھر کس طرح یہ لوگوں سے جا کے کہیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کیونکہ آج آپ ریاست اور اس ملک کے خلاف زیادتی اور ظلم سے باز نہیں آ رہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔